بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونٹوں کا مقابلہ۔ مسلمان گھوڑ دوڑ، تیر اندازی اور اونٹوں وغیرہ کے مقابلوں میں کافی دلچسپی لیا کرتے تھے، اس لیے کہ اسلام نے ایسے کاموں کو جن کا جاننا اور مشق کرنا فوجیوں کے لیے ضروری ہے اس کو رواج دیا ہے۔ اس کے علاوہ خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اسلامی معاشرے کے رہبر و پیشوا تھے، خود عملی طور پر ایسے مقابلوں میں شرکت کی۔ یہ مسلمانوں اور خاص طور سے نوجوانوں کو جنگی فنون سیکھنے کی تشویق و ترغیب کا بہترین ذریعہ تھا۔ جب تک یہ رسم رائج رہی، رہبران اسلام مسلمانوں کو عملی طور پر ایسے امور میں شوق دلاتے رہے، اس وقت تک اسلامی معاشرے میں عظمت و شجاعت اور جانثاری کا حوصلہ باقی رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی گھوڑے اور کبھی اونٹ پر سوار ہوا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ تھا جو دوڑ میں مشہور تھا، اور اس کا جس اونٹ سے بھی مقابلہ ہوا کرتا وہ بازی لے جاتا۔ آہستہ آہستہ سادہ لوح گروہ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چونکہ یہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے آگے نکل جاتا ہے، لہٰذا دنیا میں ایسا اونٹ پیدا ہونا ممکن نہیں جو اس کا مقابلہ کرے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک صحرائی عرب اپنے اونٹ کے ساتھ مدینہ منورہ آ پہنچا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ سے مقابلے کے لیے حاضر ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی اطمینان کے ساتھ اس دلکش مقابلے کو، جبکہ رسول خدا خود دوڑانے کے لیے آمادہ تھے، دیکھنے کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعرابی روانہ ہوئے۔ وہ معین جگہ جہاں سے مقابلہ شروع ہونا قرار پایا تھا، وہیں سے دونوں اونٹوں کو تماشائیوں کی طرف دوڑایا گیا۔ تماشائیوں میں عجیب و غریب جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا، لیکن لوگوں کی امیدوں کے برخلاف اعرابی کا اونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ سے آگے نکل گیا۔ مسلمانوں کا وہ گروہ جو عقیدت کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کے بارے میں ایک خاص رائے قائم کیے ہوئے تھا، اس واقعے کے رونما ہونے سے بہت رنجیدہ ہوا، اور یہ ان کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ ان کے چہروں پر اداسی چھا گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا، یہ افسوس کا مقام نہیں، کیونکہ میرا اونٹ تمام اونٹوں کے مقابلے میں آگے نکل جاتا تھا، لہٰذا وہ اپنے تئیں مغرور ہو گیا تھا۔ اس نے خیال کیا مجھ سے کوئی بازی لے جانے والا ہی نہیں، لیکن سنت الہی یہ ہے کہ ہر قوی کے لیے قوی تر اور ہر بلندی کے لیے پستی بھی ہے، اور ہر غرور کرنے والے کا غرور بالآخر خاک میں مل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی حکمت آموز نصیحت کر کے اس ضمن میں ان لوگوں کو ان کی غلطی کی طرف متوجہ کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔